of the reason for climate change, carbon emissions caused by humans, is as much a nonsense as the official story of 9/11. A leading Russian think tank claims the British Meteorological Office's Hartley Center for Climate Change has been manipulating Russian weather data to suggest rising temperature trends. The Moscow Institute of Economic Analysis alleges the center used only دجال کی آمد کی اطلاع ہمارے دروازے پر دستک دے کر نہیں ہوگی، بلکہ جب دجال اپنے قدم پوری طرح زمین پر جما چکا ہوگا اس وقت تک ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ماند پڑ چکی ہوں گی۔ دجال کا فتنہ یا نیو ورلڈ آرڈر ایڈوانس جادو اور سائنس پر انحصار کرے گا۔ پچھلے 6000 سالوں میں شیطانی عملیات اور رسم پرستی کی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ یہ جان لینا ضروری ہوگا کہ دنیا میں صرف 2 ہی طرح کی روحانی طاقتیں موجود ہیں۔ ایک اللہ کے خاص بندوں اور فرشتوں کا نیٹ ورک ہے جسے حزب اللہ کہا جاتا ہے۔ دوسرے نیٹ ورک میں شامل ہیں شیطان، جنت سے نکالے ہوئے فرشتے یا فالن اینجلز، بدکار انسان اور جن اور انسان کے ملاپ سے پیدا ہوئے ہائبرڈز۔ اس نیٹ ورک کو حزب الشیطان یا ٹرائب آف سیٹن یا الومیناری کہا جاتا ہے، اور یہی شیطان کا وہ گروہ ہے جسے بدکار انسان روحانی عملیات کے ذریعے اپنے دنیاوی فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مشہور سائنسدان ٹیسلا ہو یا پاپ آئیکن میڈونا، سب کسی نہ کسی طرح اپنی قابلیت بڑھانے کے لیے کالے جادو پر انحصار کرتے آئے ہیں، لیکن ہم اب جائزہ لیں گے موسم سے متعلق سائنسی اور روحانی عملیات کے واقعات کا۔ 1998 برازیل کے جنگلوں میں لگی ایک زبردست آگ۔ 3 مہینوں سے لگی آگ میں 13,000 مربع میل کا علاقہ جل چکا تھا۔ کوئی سائنس یا انسانی تدبیر جب سامنے نہ آئی تو روحانی عملیات کے مشہور قبیلے شامنز آف دا کیپیو کی خدمات لی گئیں۔ پوری رات چلنے والے عمل میں ڈانس، دعائیں اور دوسرے عملیات کیے گئے۔ صبح 9:30 بجے اس زور سے 4 گھنٹے تک بارش ہوئی کہ 90% تک آگ بجھا دی گئی۔ اگر آپ اسے محض ایک اتفاق کہتے ہیں تو پھر آپ رومانیہ میں ہونے والے عملیات کو کیا کہیں گے؟ رومانیہ میں ہزاروں سالوں سے ہونے والے رین ڈانس کا ایک خاص طریقہ یا ریچول ہے۔ ریچول سے مراد وہ عملیات ہیں جو خالصتاً روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ رومانیہ کا رین ڈانس بھی قدیم عرصے سے بارش برسانے کا سبب مانا جاتا ہے۔ جادو ٹونے کا ایک انتہائی طاقتور علم جسے شامانزم کہا جاتا ہے افریقہ میں موجود ہے۔ یوروبا نامی ایک قدیم قبیلے کو اس علم پر بھرپور دسترس حاصل ہے۔ بارش تو معمولی بات، کتابوں میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہ قبیلہ ہواؤں اور آندھیوں کو بھی عملیات کے ذریعے تبدیل کر سکتا ہے۔ ڈیوڈ ولسن کی کتاب افریقن پرسپیکٹو کے مطابق یہ قبیلہ ضرورت پڑنے پر شیطانی عملیات کے ذریعے آسمانی بجلی کو دشمنوں پر گرانے کا ذمہ دار تھا۔ ایڈورڈ کرٹس نے لکھی اپنی کتاب ہاپی رین ڈانس میں ایریزونا میں ہونے والے عملیات کی آپ بیتی۔ ہم لوگوں نے شیر کی کھال پہن رکھی تھی اور اپنے پورے جسم پر سرخ رنگ مل لیا تھا۔ پوری رات ہم آگ جلا کر سنیک ڈانس کرتے رہے۔ اگر ان تمام عملیات کے بعد بھی بارش نہ ہوتی تو قبیلے کا سردار سمجھ جاتا کہ کہیں کوئی غلطی رہ گئی ہے۔ اب آ جائیں ساؤتھ امریکہ کے ملک چلی میں، جہاں سیلکم قبیلہ کئی ہزار سال سے بارش برسانے کے عملیات کرتا چلا آ رہا ہے۔ سیلکم مذہب میں بھی شمن کا علم بہت واضح تھا۔ جن بھوتوں کے ساتھ رابطے کی کہانیاں عام تھیں اور زون نامی کردار موسم پر قابو رکھنے کی طاقت رکھتا تھا۔ 1946 مصنوعی بارش برسانے کا پہلا سائنٹیفک تجربہ امریکہ کی اسٹیٹ میساچیوسیٹس میں ہوا۔ اس طریقے کے تحت ہوا میں سلور آیوڈائڈ کا اسپرے کیا گیا۔ سلور آیوڈائڈ کی وجہ سے ہوا میں موجود آبی بخارات وقت سے پہلے آپس میں تحلیل ہونے لگتے ہیں اور اس طرح بارش کا سبب بنتے ہیں۔
اس طریقے کو آگے چل کر کلاؤڈ سیڈنگ کا نام دیا جانے لگا۔ 1970 امریکی فوج نے ویتنام جنگ کے درمیان آپریشن پاپ آئی لانچ کیا۔ آپریشن کلاؤڈ سیڈنگ کے طریقے پر مشتمل تھا اور اس کا مقصد ویتنام میں دشمن کے علاقے میں مصنوعی بارش برسا کر سیلاب پیدا کرنا تھا۔ آپریشن پاپ آئی کے ذریعے ویتنام میں مونسون کے موسم میں 30 سے 40 دنوں کا اضافہ کیا گیا اور اس طرح پہلی دفعہ مصنوعی بارش کے لیے ملٹری فورس ملٹی پلائر کے الفاظ استعمال ہوئے۔ اسی سال امریکہ نے زمین کے ماحولیات کو قابو کرنے کے لیے فوج اور ایئر فورس پر مشتمل ادارہ نوا قائم کیا۔ یاد رہے کہ 1970 میں نوا کا بجٹ $6 بلین تھا، جبکہ پاکستان کے تمام افواج کا بجٹ 2010 میں $5.5 بلین رہا۔ دس سال بعد 1980 میں امریکہ کی ریاست الاسکا میں امریکی ایئر فورس نے زمین کے ماحولیات کا نیا پروجیکٹ ہارپ شروع کیا۔ ہارپ 360 اینٹینوں پر مشتمل ایک ایسا سسٹم ہے جو آسمان پر مختلف زاویوں سے زیادہ یا کم توانائی والی شعاعیں پھینک سکتا ہے۔ یہ شعاعیں جب زمین پر لپٹے آئونوسفیئر کے ساتھ ٹکراتی ہیں تو مختلف اثرات پیدا کرتی ہیں اور اسی بنیادی اصول کو لے کر موسم میں کافی حد تک رد و بدل کی جا سکتی ہے۔ 1980 ہی کی دہائی میں رشیا نے ایک اور آئونوسفیئر ہیٹر سورا کے نام سے قائم کیا۔ سورا بھی ہارپ ہی کے اصولوں پہ کام کر کے ماحولیات کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ 2008 میں یورپی یونین نے آئس کیٹ کے نام سے اپنا آئونوسفیرک ہیٹر قائم کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پچھلے 20 سالوں میں مصنوعی موسم کے شعبے میں مسلسل ترقی ہوئی۔ حال ہی میں ہم نے کلاؤڈ سیڈنگ کی ایک مثال چائنا کے 2008 بیجنگ اولمپکس میں دیکھی۔ اولمپکس کی فائنل تقریبات میں جب بارش کی فورکاسٹ ہوئی تو کلاؤڈ سیڈنگ کا فیصلہ کیا گیا۔ اس طرح بارش لانے والے بادلوں کو بیجنگ پہنچنے سے پہلے ہی برسا دیا گیا۔ اس وقت امریکی ایئر فورس اس تیاری میں ہے کہ 2025 تک دنیا بھر کے موسم اپنے مستقل قابو میں کر لے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ محض ایک خواب و خیال یا کانسپیریسی ہے تو پھر جان لیں کہ زمین پر موجود قدرتی آئونوسفیئر اب بہت حد تک رد و بدل کا شکار ہو چکی ہے۔ آئونوسفیرک ہیٹرز کی وجہ سے اس پر جگہ جگہ پہ وند کاری ہوتی رہتی ہے اور اب یہ اس طرح کارآمد نہیں جس طرح صرف 50 سال پہلے تھی۔ گلوبل وارمنگ، ایل نینو اور کلائمیٹ چینج محض حکومتی نفسیاتی نسخہ جات ہیں تاکہ اصل اقدام پر پردہ ڈالا جا سکے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہارپ کس طرح دنیا بھر کے ماحول پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ہارپ کو سمجھنے سے پہلے ہمیں کرۂ ارض کے فضائی ماحول کا جائزہ لینا ہوگا۔ ویسے تو زمین کے ماحول کو بنیادی طور پر 5 مختلف تہوں یا لیئرز میں تقسیم کیا جاتا ہے، مگر ہماری زمین پر ایک لیئر اور بھی ہے جس کا تعلق کیمیکل بیہیویئر یا ہوا کے دباؤ سے نہیں بلکہ چارج پارٹیکل سے ہے۔ اس لیئر کو آئونوسفیئر کہا جاتا ہے اور یہ خلا میں الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی آمد و رفت اور زمین کی مقناطیسی پولیرٹی کی وجہ سے وجود میں آتی ہے۔ زمین کی گردش اور بیرونی الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی آمد و رفت کی وجہ سے آئونوسفیئر کبھی ایک جیسی نہیں رہتی۔ اسکرین پر آپ کے سامنے اسپیس سائنس ٹیکنالوجیز کی طرف سے بنایا گیا گوگل ارتھ کا ایک پیچ ہے۔